نہ جانے کتنے ہی ایسے فائدے اور کتنے ہی ایسے آثار ہیں جو خمس دینے والا جو ہے وہ مسلسل جن سے فائدہ اٹھاتا جاتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے خمس کے فائدے دیکھیں اور آثار دیکھیں، خمس تقویت دین کا ایک بہت بڑا سبب، تقویت دین کا یہ خود یہ جو ہیڈنگ ایک لحاظ سے خمس تقویت دین کا سبب ہے، یہ خود ائمہ معصومین کے الفاظ ہیں باقاعدہ کہ اس سے دین کی مدد ہوتی، جو کہ آگے چل کر ابھی میں تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع پر جلد سے جلد جو ہے اس کو اختتام پذیر کیا جائے آج کے حد تک۔ دوسرا اس کا آثار اور فائدہ یہ کہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، اب آپ اطمینان سے اپنے مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس سے جو پرورش ہوگی اپنی اولادوں کی بالکل صحیح پرورش ہوگی، اور ان کی پرورش میں وہ آثار بھی نظر آئیں گے کہ جو کہ مال حلال کے حامل افراد کی جو پرورش کے آثار ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نظر آئیں گے مال پاک ہونے کے بعد۔ آج کل کے دور میں بہت سارے والدین جو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس میں ایک وجہ یہ کہ شاید کمی معلومات کی وجہ سے کچھ ایسے اموال، جیسے کہ وہ پچھلے خوابوں والی گفتگو کے اندر بھی بات آئی تھی کہ مستحق تک صحیح طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچا نہیں رہا تھا، وہ صحیح انداز سے نہیں نکال رہا تھا اور بہت ساری شرائط کا خیال نہیں کر رہا تھا۔ تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی ڈیپتھ کے اندر جائیں تو ہم پتہ چلے گا کہ ان پر تو خمس واجب تھا، ہم نکالتے نہیں رہے اور وہی اولادوں کو کھلاتے رہے، تو وہ بگاڑ اور خرابی وہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی۔ یہ کچھ خاص آواز آ رہی ہے اس طرح کی؟ اچھا ٹھیک، تو مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کے بعد کہ رسول اور ائمہ سے اس کی وفاداری ثابت ہوتی، جیسے کہ آگے چل کر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد ان کی ایک حدیث آگے چل کر ہم بیان کریں گے، جب امام نے خراسان سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ تم زبان سے تو ہمارے بہت محب بنتے ہو مگر ہمیں ہمارا خمس نہیں دینا چاہتے، یعنی ائمہ سے وفاداری ثابت ہوتی ہے۔ جو شخص بھی رسول اور ائمہ جو بھی خمس دیتا ہے وہ ایک لحاظ سے ان کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، ان کا حق ان کو دے رہا ہے۔ اسی طرح سے مخالفین سے آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ خود بھی امام معصوم کا جملہ ہے کہ خمس سے ہم اپنے مخالفین سے اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یعنی واقعی کسی سے مانگنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی، نہ اداروں کو مانگنے کی۔ اگر ہر لوگ تمام افراد صحیح طور پر اپنے اپنے خمس نکال کے اور انہیں جو ہے وہ مرجع تک پہنچائیں تو دینی ادارے اور یہ سب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے، نہ سادات کرام کو ضرورت باقی رہے، تو اس سے آبروؤں کی بھی حفاظت ہوتی۔ اسی طرح سے اجر رسالت ادا ہوتا ہے، یعنی غریب سادات کا جو فقر ہے وہ دور ہوتا ہے، غریب سادات کا ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی۔ آپ سوچیے کہ آپ دماغ میں تصور لے کر آئیں کہ ایک عام آدمی کی جو آپ ہیلپ کرتی ہیں اور مدد کرتی ہیں اس کا کتنا اجر و ثواب بتایا گیا روایت۔ اور جو شخص ذریت رسول میں سے ہو، جو سادات میں سے ہو، اور سہم سادات سے ظاہر سادات کی ضروریات پوری ہوں گی، یا خمس جو آپ پورا نکالیں گے تو سہم امام سے غیر سادات کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں وہ، لیکن وہ مرجع خود سے اجازتیں دیتا ہے، خود تقسیم کرتا ہے، وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہم خود سے خیر سہم امام جو ہے غیر سادات پہ خود سے خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا حق ہے، آگے چل کر ہم دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کریں گے۔ تو اس سے بہرحال کیا ہے، اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ اس پیغمبر 14 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ذریت رسول کا ویسا ہی احترام کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی غربت کو دور کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ۔ اچھا، اسی طرح سے خمس جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ بھی روایت میں آیا کہ جیسے جیسے آپ خمس نکالتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے آپ کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ایک چیز ہے جس کا واقعتاً فائدہ آخرت کے اندر ہی حقیقتاً جا کر پتہ چلے گا، اور بہت سی ساری روایت میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ خمس دینے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ خمس آخرت کے لیے ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کو اپنے نامہ اعمال کو جب بھرا ہوا پائے گا اجر و ثواب اور نیکیوں سے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ ارے یہ جو معمولی سے تھوڑے تھوڑے پیسوں کا بھی میں خمس نکالتا تھا، جتنا واجب ہوتا تھا اتنا نکال دیتا تھا، چاہے وہ مال قلیل ہی چاہے کتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اجر و ثواب بے انتہا اتنا زیادہ کہ حیران رہ جائے گا وہ آخرت میں۔ اسی طرح سے خمس جنت کی ضمانت، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد
وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں. جو شخص بھی خمس نکالتا ہے ہم اس کی جنت کے ضامن. اور خمس دینے سے امام معصوم کی دعائیں ملتی. جب بھی ایک روایت کے اندر جس کا آگے چل کر کافی تجزیہ اس پر ہم کریں گے کہ خمس نہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. خمس نہ دے کر اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. اس کا مطلب ہے خمس دینے سے امام کی دعائیں ملتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام کی دعا ملنے کے معنی ہے کہ یقینی قبولیت. امام آپ کے حق میں خود ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں, ناممکن ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو, ممکن ہی نہیں. اسی طریقے سے خمس ادا کرنا رزق کی ایک چابی. کبھی آپ پابندی سے خمس نکال کر دیکھیے, آپ کے خود بخود مال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خمس بچانے کے طریقے نہ پوچھیے کہ کون سے ایسے طریقہ کار استعمال کیے جائیں کہ ہم خمس ہم جو بچ جائے اور ہم کسی کو اگر گفٹ کر دیں اور اس گفٹ کو کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی بیوی سے وہ چیز واپس لے لیں. اور بہت سارے ہیلے اور بہانے سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا مال اس سے کم ہو جائے گا. خمس رزق کی چابی ہے, امام نے فرمائی یہ بات, خمس ادا کرنا. تو یہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد. اللہ صلی علی محمد خمس سے زندگی میں مالی نظم و ضبط آتا. انسان اپنا حساب و کتاب کرنے لگتا ہے کہ میں جو ہوں کتنا میں نے اس سال جو ہے وہ فائدہ کمایا اپنے زندگی کی, بہت ساری چیزیں کون سی بغیر استعمال کی پڑی ہوئی ہیں. انسان ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے, کسی اور کو دے دے اس سے پہلے کہ مثلا جو ہے خمس واجب ہو, کون سی چیزیں اگر استعمال نہیں کی ہیں اس نے, تو بہت سارے یعنی زندگی کا حساب کتاب اس کے پاس آنے لگتا ہے. وہ کاپی مینٹین کرنے لگتا ہے, اپنے اکاؤنٹس کو دیکھنے لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کرنے لگتا ہے. الماریوں کو کنگال کے دیکھنا پڑتا ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ڈیٹ ہماری آنے والی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے اور وہ بغیر استعمال کی ہمارے پاس پڑی ہوئی. تو اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امام خمس دینے والے کی نماز جنازہ میں خود شریک ہوتے. اللہم صلی علی محمد. یہ بھی آگے چل کر ہماری آگے گفتگو کے اندر یہ بات آئے گی کہ بی بی شتیتا والے واقعے میں کس طرح سے انہوں نے صرف خمس دینے کے حوالے سے بی بی شتیتا کا واقعہ مشہور ہے نا. تو امام وقت اس وقت خود بی بی شتیتا کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے خود تشریف لائے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کا امام تو تشریف لائے اور ہمارے زمانے کا امام جب ہم مریں اور ہم خمس نکالتے ہیں تو وہ اس موقع پر نہ آئے. تو بہرحال اچھا, اب جو خمس نہیں ادا کرتا وہ ایک لحاظ سے غاصبین فدق کی صف میں شامل ہونے لگتا. غاصبین فدق, وہ جو کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدا کے گناہ. حق کے سعادت و زہرا کے مقروض تھے, جب تبرہ سونا تو ہنسی آ گئی. تو واقعی ویسے خوب تبرہ کر رہے ہیں لیکن کیا ہے, خمس نہ دے کر غاصبین فدق کی لائن میں خود جا کر شامل ہو رہے ہیں. خمس سے جو ترویج دین ہوتی اور دینی مراکز جس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں, بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس طرح کی بہت ساری کتابیں لکھ رہے ہیں اور 4-4 5-5 صفحات سے خمس کے پر لکھ کر بہت بڑا سوچتے ہیں کہ ہم نے شاید اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیا ہے. اب میں اس کے بعد اگلی گفتگو میں انشاءاللہ میں وہ تمام کتابیں اور جو خمس کے موضوع پر استدلالی علماء لکھ گئے اور ایک ایک بات کا جواب دے کر چلے گئے, وہ سب کتابوں کے ٹائٹل بھی آپ کو دکھاؤں گا, ان کی سب چیزیں ان کے متعلق بتاؤں گا. تو اس طرح سے یہ چیزیں پھیلائی جاتی کہ بھئی کون سا جو ہے دین کا کام جو ہے خمس سے ہو رہا ہے. یہ سب لوگ خود جو ہے مال بٹورتے چلے جا رہے ہیں اور خود امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے اگر مثلا ایران میں ہوتا بھی ہے تو اور ایران کے علاوہ کسی جگہ کیا استعمال نہیں ہونا چاہیے خمس کو, ہمیں تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. اس کے تو تفصیلی جواب انشاءاللہ وہ جب بھی آپ سنیں گے جب اس کا موقع آئے گا. تو میں صرف ایک ہلکا سا صرف اشارہ کرتے ہوئے آج گزروں گا, چونکہ اتنا وقت باقی نہیں بچا ہے, کہ دینی مراکز, حوزہ ہائے علمیہ, یہ جتنے بھی آپ کو علمی بہاریں اور مجتہدین کرام, یہ جو سب لوگ جو ہے افراد ہم کو نظر آ رہے ہیں, کتنے دینی طالب علم ہیں جو ایران, عراق, شام, لبنان, انڈیا, پاکستان, پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر جتنے مدارس چل رہے ہیں, کیونکہ یہی نوجوان, یہی طالب علم, یہ سب کچھ خواتین تک کے جو ہے مدارس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں اور مرد حضرات کے بھی ہیں, کہ علمی ایک بہار نظر آ رہی جس سے نظام
امامت کا گویا ایک لحاظ سے احیا ہو رہا ہے. تبلیغات کے ذریعے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات جو پھیلائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف آپ کے سامنے کہ کس سے کتنے جو دینی مدرسے جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں خمس کے پیسے سے. معاشرے کے اندر کیسے یہ افراد یہاں پر علم حاصل کریں گے، مجتہدین کرام مسلسل سمجھیں کہ علم کے حوالے سے مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. خواتین کے کتنے مدارس ہیں جو ہیں اس سلسلے کے اندر کام کر رہے ہیں، تاکہ ورنہ ان کی اگر آج ہم خمس کے سلسلے کو ختم کر دیں تو آپ سوچیے کہ تمام افراد یہ کہاں سے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے اخراجات چاہیے، یہ چیزیں کہاں سے ضروریات ساری پوری ہوں گی. یہ جو طالب علم مختلف علاقوں میں اور حوزہ علمیہ کے اندر اور جو یہ سب افراد جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ پھر بڑے بڑے مجتہدین کی، یہ مثلا آیت اللہ مصطفیٰ خمینی، امام خمینی کے جو بیٹے تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا عراق میں، تو پھر آہستہ آہستہ یعنی یہی جو طالب علم ہوتے ہیں یہ بڑے علماء بنتے ہیں. اور پھر جو ہے تبلیغات کے سلسلے میں تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات اور جتنے بھی مدارس ہیں اگر آپ یہ دیکھیں علماء کی پھر میٹنگز ہوتی ہیں، استفتاحات جو ہے وہ تبلیغات کے سلسلے میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور مراجع جو ہیں وہ مسلسل لوگوں کی خدمات جو ہے وہ انجام دیتے رہتے ہیں. اور علمی ایک تمام چیزوں کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے. اور شریعت اسلام نے جب بھی اس مسئلے کا شروع ہی سے خیال رکھا کہ کہاں سے ساری ضروریات پوری ہوں گی. آیت اللہ بہجت ہیں آپ کے سامنے، اس سے پہلے شیخ جواد تبریزی تھے آپ کے سامنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکتب اور مدارس آپ خود دیکھتی ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں یہی بچیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، خود آپ تمام افراد خواتین جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اندر بہت بڑا ایک حصہ جو ہے خمس کا ہے کہ کس طرح سے یہ تمام ادارے تشکیل پاتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم کو کام نظر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ مدارس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چیزیں سیکھ کر پھر آگے جو ہے وہ جاتے ہیں. ورنہ تمام کے تمام اگر آج یہ سلسلہ موقوف کر دیا جائے، جیسے کہ یہ سارے افراد چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک معاشی بائیکاٹ کی ایک فضا پیدا ہو جائے اور یہ سارے تبلیغات رک جائیں. اصل میں ان کا ہدف یہی، اچھا صرف مدارس نہیں، لائبریریاں کتنی ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری مثلا قوم کے اندر کتنا علمی استفادہ ان سے، تو یہ سب خمس سے جو ہے ممکن. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ بھائی آپ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. بغض مراجع میں اور علماء دشمنی میں، فقہا دشمنی میں، اس وجہ سے آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی. آستان خود سے رضوی جو اس کی نہ جانے کتنے ممالک تک کے اندر ان کی لائبریریاں جو ہیں، انڈیا تک کے اندر ان کی شاخیں قائم، کتنی بڑی لائبریری ہے امام رضا کی. اس طرح سے اور چھوٹی چھوٹی جو ہے لائبریریاں، بڑی لائبریریاں، درمیانی درجے کی لائبریریاں. اسی طریقے سے کتنے ایسے افراد ہیں جو مختلف ممالک سے حوزہ علمیہ کے اندر تعلیم حاصل کر افریقہ سے، امریکہ سے، یورپین ممالک سے اور کہاں سے تبلیغات وہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے اور پڑھ کر پھر اپنے ممالک کے اندر واپس جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی آج تک یہ وجہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ بھی کبھی ہمارے مہاراجے کے سر کو نہیں جھکا سکا، اور کسی لالچ سے بھی یہ لوگ کبھی ان کو لالچ بھی نہیں دیا جا سکا. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ مالی استقلال سے حاصل ہوا. مہاراجے نے ہر زمانے میں ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا اور کسی بھی معاشی استحصال کو خاطر میں نہیں لائے. اب دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا کسی بھی ادارے کی، اس کی معاشی اور اقتصادی کمر کو توڑ کے رکھ دیا جائے. آج آپ کو نظر آ رہا نا ایران پہ دیکھیے، اور پھر انہوں نے فوجی حملہ نہیں کیا، لیکن کیا ہے معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا کے اس کو گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ کس طریقے سے جمع ہوا کھڑا ہے، خدا پر توکل اور جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملک نے کیسے ان تمام ظالموں کے سامنے قیام کر رکھا ہے یہ آپ کے سامنے. تو اس کے اندر جو مالی استقلال حاصل ہوتا ہے یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ان کو باطل کو بھی پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان لوگوں کو جھکانے کا، اور اسی کے اوپر جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ ویسی سینکشنز لگاتے ہیں اقتصادی اور معاشی تاکہ کمر ٹوٹے، اور جہاں پر وہ نہیں لگا سکتے وہاں پر کتابی صورت میں، علمی صورت میں، پمفلیٹوں کی صورت میں، تاکہ لوگ کسی طریقے سے خمس دینا بند کریں. اور یہ تمام تبلیغات اور یہ جو معاشی استحکام اس لحاظ سے تبلیغی شعبے کو حاصل ہوتا ہے، یہ ان کی اس شہرک کو ہی کاٹ دیا جائے جو معاشی شہرک ہے. تو اچھا جو خمس دیتے ہیں اس کے مقابلے میں انہیں بھی یہ معلوم ہے یہ بات کہ یہ خمس جو ہے یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی علوم کی ترویج میں استعمال ہوتا ہے.
اور یہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں گویا یہ اس بینک اور سمندر میں جا کر مل جاتا ہے کہ جہاں سے وہ تمام تبلیغات جو ہے ہو رہی ہیں جس پیسے سے، اور جو لوگ ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو مثلا مسگائیڈ کرتے ہیں فقط اور روکتے چلے جاتے ہیں ان کو، تو فقط وہ ایک گناہ ہی نہیں کر رہے کہ بھائی چلیں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، گناہ نہیں، وہ غاصبین فدق کی لائن میں شامل ہو رہے ہیں، وہ دین کی عمارت کو ڈھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں غرض۔ یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ خموس کی مثال اس شجر طیبہ کی سی ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اور اب دیکھیں غریب سادات ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، ان کی تعداد کروڑوں میں، زکوٰۃ آپ ان کو دیتے نہیں، جنگیں کوئی روز روز ہوتی نہیں کہ جس میں سے مال غنیمت میں سے پھر خمس نکال کے مثلا ان کو دیا جائے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ نہ تو ہم ان کو خمس دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں لگنا شروع ہو گئی کہ غیبت امام میں خمس معاف ہے، جس پہ ہم آگے چل کر ہماری پوری گفتگو جو آئندہ کلاس ہوگی اس میں ہوگی یہی، اس کے خلاف دلائل پر۔ اور بعض غالی نما حضرات تو مثلا بہت سارے مستحب صدقات کو بھی سادات کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارے نہ غیر سادات سے جو ہے مثلا فطرہ لے سکتے ہیں، نہ مثلا بہت سے افراد ان کو کہتے ہیں کہ رد مظالم بھی نہ دیا جائے، اور جناب نہ زکوٰۃ دی جائے گی نہ خمس دیا جائے گا، تو اس ایک لحاظ سے ضروریت رسول کو ایک سزا دی جا رہی ہے ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے، اور گویا لگ رہا ہے کہ معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ان کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو سمجھنا پڑیں گی، اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ اس پر کام ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کے علم میں یہ باتیں یوں لانا ضروری ہے کہ خواتین زیادہ تر عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتی، لیکن بعد میں جب وہی خواتین اپنے ان کے گھر میں نوجوان لڑکے باہر نکل رہے ہیں، افراد باہر نکل رہے ہیں، آفیسز جا رہے ہیں، ایسے افراد سے ان کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ نظریات کے حامل ہو کے گھر واپس آ رہے ہیں، خمس نہیں نکال رہے۔ اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری اولاد اسی طریقے سے ضائع ہوئی چلی جا رہی ہے اور جو ہے وہ مال حرام ان کے اندر جا رہا ہے، پھر پریشان ہوتی ہیں۔ تو ظاہر معلومات اتنی انف ہوتی نہیں ان کے پاس، اتنی کافی معلومات کی جس سے ان کو جوابات دیے جا سکیں، اس وجہ سے بھی آپ کو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں۔